أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب سے گزارش ہے درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 51 سٹارٹ کر رہے ہیں. پارٹ نمبر 51 اور لفظ بلفظ سیکھیں گے. آپ سب کے علم میں ہے جو ریگولر دیکھ رہے ہیں, تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اور آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آؤٹ آف کنٹری کے جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر آپ نے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں, تجوید کے ساتھ جو ہے پڑھوانا چاہتے ہیں, ان کو پرابلمز ہے پڑھنے میں, حرف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے, تو ان سب سے گزارش ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کے لیے واٹس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اپنے چینل کی اسکرین کے اوپر. میرا چینل جو ہے عبداللطیف بخاری آفیشیل کے نام سے, جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کریں عبداللطیف بخاری آفیشیل, پہلے نمبر پہ آپ کو میری ویڈیو ملے گی انشاءاللہ العزیز. وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں, اپنے بچوں کا کروا سکتے ہیں, آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بھائی کل میسج کر رہے تھے, نام ان کا میں نہیں لینا چاہوں گا, کہہ رہے تھے کہ آپ لہجے میں بھی پڑھا کریں. آپ سے میں کہنا چاہوں گا, بلکہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں, آخر تک دیکھا کریں, کیونکہ لفظ بلفظ جب میں سکھا لیتا ہوں, آپ کو پڑھا دیتا ہوں, تو اس کے بعد آخر میں جو 2 منٹ ہوتے ہیں وہ لہجے میں, جتنی آیات میں سکھاتا ہوں لفظ بلفظ, وہ لہجے میں پڑھ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہیں, وہ ضرور سنا کریں. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84. ثم سا پیش, سا میم پہ, ثم میم زبر ما, ثم سا بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے. سا کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے, بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. میم زبر ما, ثم میم کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے 1 الف کی مقدار. یہاں پر میم کے اوپر شد ہے, غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. شد یہ جو ڈبلیو شیپ میں آپ کو نظر آ رہی ہے میم کے اوپر, یہ اس کو شد بولا جاتا ہے. اس کے بعد ہے حمزہ نون زبر ان, تا میم پیش تم, ان تم. نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد تار ہے حروف اخفا میں سے, یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا. ہا کھڑا زبر ہا, کوئی مد کا نام لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہا حمزہ پیش او, ہا او. یہاں پر یاد رکھیے گا واؤ کے اوپر جو حمزہ ہے, حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا, حمزے کی آواز پڑھیں گے, واؤ کو نہیں پڑھنا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ واؤ کو پڑھیں گے, ایسا نہیں ہے. واؤ کے اوپر جب حمزہ آ جائے, یا کے اوپر جب حمزہ آ جائے, الف کے اوپر حمزہ آ جائے تو حمزہ کی ہی آواز آتی ہے. لام الف زبر لا, حمزہ زیر ای, لا ای. ہا اولائی. تا قاف زبر تق, تا پیش تو, تق تو, لام واو پیش لو, تق تلو. نون زبر نا, تق تلو نا. حمزہ نون زبر ان, فا پیش فو, انفو. سین زبر سا, انفوسا. کاف میم پیش کم, انفوساکم. نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے, تو یہاں پر اخفا ہوگا نون ساکن کا, 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے واو زبر وا, تا خوا پیش تخ, را زیر ری, وا تخ ری. جیم واو پیش جو, نون زبر نا, وا تخ ری جو نا. را کے نیچے زیر ہے, را بریک پڑھا جائے گا. جیم کے آگے واو ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے, 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں, آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون
انفسکم وتخرجون، اس کے بعد فریقا منکم، فا زبر فا، را یا ری، فری، قاف میم دو زبر قم، قاف کو جب میم سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، من کم۔ اب یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کاف کو اس میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جس میم کے اوپر شد ہے، یہ دوسری میم جو ہے اس کے اوپر شد ہے، کاف کو پہلی میم کے ساتھ نہیں کنیکٹ کرنا، پہلی میم کو چھوڑ دیں گے، دوسری میم کے ساتھ، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، کم من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، راز ری، ہا میم زیر ہم، دیارہم۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ پڑھتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں، وہ عام طور پہ پڑھ جاتے ہیں من دیارہم، من دیارہم، اگر آپ دیارہم پڑھیں گے تو دال کے بعد جو یا ہے، یہ یا سکپ ہو رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، یا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، من دیارہم، دیارہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم کے آگے یہ چھوٹا زا نظر آ رہا ہے آپ کو، زا کا مطلب ہوتا ہے یہاں آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، یہ وقف کی علامات میں سے ایک علامت ہے، تو یہاں جب رکیں گے تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آگے سے ہی پڑھیں گے۔ تظاہرون، تا زبر تا، ضا کھڑا زبر ضا، ضا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کثیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے اور زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو ضا پڑھا جائے گا، تضا، ہا زبر ہا، را وہ پشرو، یہ جو ضا کے بعد ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اگر اس کو کوئی پڑھتا تظاہرو تو یہ غلط ہے، تظاہرون، را کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے عین زبر آ، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں عین زبر آ، ایسا نہیں پڑھنا، حمزہ نہیں پڑھنا، عین زبر آ، لام یا زبر لائی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم۔ اب میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے، میم ساکن کے بعد با ہو تو غنہ ہوتا ہے ایک الف کی مقدار، زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جا رہا، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، کیسے؟ علیہم، اس طریقے سے، بالاسمی، با لام زیر بل، با کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ صادر اس، میم زیر می، بالاسمی، واو لام زبر وال، عین دال پیش عد، واو الف زبر وا، نون زیر نی، وال عد وانی۔ اب اس لفظ میں ایک بات سمجھنے کی ہے، دیکھیں یہاں پر بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں والعدوان، والعدوان پڑھیں گے تو بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں آپ، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، وہ غلطی کیا ہے سنیں آپ توجہ سے، یہ دیکھیں لام کے بعد عین ہے، جب آپ عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے تو صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، اگر اس کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے، عین کو حمزہ پڑھیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا؟ وال عود عدوان، آگے تو ہے، اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، وال واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، وال عدوان، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد والی لائن ہے واو زبر وا، حمزہ یا زیر اج، یا حمزہ زبر یا، وا یا، اب یہاں پر توجہ سے سننا ہے آپ نے، یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں حمزہ کے بعد نون کو پڑھیں گے، نون کے بعد پھر یا کو پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے،
نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یہاں پہ قانون لگ رہا ہے ادغام یرملون کا. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا. ادغام کا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر حمزہ کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ حمزہ کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے، لیکن نون کی وجہ سے ادغام ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساؤنڈ کو، آواز کو نوز میں یعنی ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. غنہ کا ساؤنڈ کیا ہے؟ جیسے یہ غنہ ہے، اس کو غنہ بولا جاتا ہے. اور چاہے نون ساکن کا غنہ ہو، نون تنوین کا غنہ ہو، اور غنہ جو ہے اس کی مقدار صرف اور صرف ایک الف کی مقدار کرنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. اور یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار ادغام یرملون کا ہے. کیسے؟ یا کے بعد حمزہ ہے، بعض اوقات پڑھتے ہوئے پڑھ دیتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ، ایسا نہیں کرنا. حمزہ ساکن جو ہے ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب حمزہ ساکن کیا ہوتا ہے دیکھیں، یا کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے الف کی طرح، الف کے اوپر یہ جزم ہے. اگر یہ جزم نہ ہوتی تو یہ حمزہ نہ ہوتا، پھر خالی الف ہوتا. الف کے اوپر جزم کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا ہے، اور حمزہ ساکن جو ہے وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. ساکن سے مراد یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہو تو یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ، يَأْتُوكُمْ، یاتوکم پڑھیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو لوٹانا، لوٹا کر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. تا کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. کاف میم پیش کم، وَإِن یاتوکم، حمزہ پیش او، سین کھڑا زبر سا، را کھڑا زبر را، اسارا. را کے بعد را کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا ہے. یہ جو یا لکھا ہوا ہے یہاں پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یا پڑھا جائے گا. اگر نہیں پڑھا جائے گا تو کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں. را کے بعد جو یا ہے یہ یا نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ قرآن پاک کا جو لکھنا ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے. اور یہ جو قرآن پاک جس رسم الخط میں لکھا ہوا ہے یہ خط رسم عثمانی ہے. اور خط رسم عثمانی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا تھا تو وہ اسی انداز میں ہی لکھا جاتا ہے، یعنی اس کی جو لکھائی ہے اس لکھائی میں یا اسی طریقے سے لکھا جائے گا. پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، یعنی را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس میں یا کو نہیں پڑھیں گے، صرف را کے اوپر کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا. قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آتا ہے، لیکن یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا ضرور جائے گا، اس سے پریشان نہیں ہونا آپ نے. اسارا، تاپش تو، فا کھڑا زبر فا، تو فا، دال واو پیش دو، حامیم پیش ہم، تو فا دو ہم، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، واہو وا، میم پیش مو، ہا را زبر ہر، را زبر را، ہر را، میم دو پیش من، محرمن. میم کے بعد ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ ساؤنڈ آئے گا ہا ہا، محرمن. اس طریقے سے را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. عین زبر را، لام یا زبر لائی، کاف میم پیش کم، علیکم. حمزہ خواضر اخ، را الف زبر را، جیم پیش جو، اخراجو، ہا میم پیش ہم، اخراجوہم. یہ خواہ کو پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قلقلے سے بچنا ہے. اخراجہم نہیں پڑھنا، اگر اخراجہم پڑھیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا. اخراجوہم، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کے بعد ہے أَفَتُؤْمِنُونَ، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا تا حمزہ پیش تو، آفا تو. تا کے بعد جو ہے یہ واؤ کے اوپر حمزہ ہے، لیکن واؤ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا.
تا حمزہ پیش تو، حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے پڑھنا ہے، قلقلے سے بچنا ہے. افاتو می، نون واو پیش نو، نون زبر نا، افاتو مینونا، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد با زیر بی، با عین زبر با، بی با، ضاد لام زیر دل، بی با دل. عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. بی با دل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، کتابی، واو زبر وا، تا کاف زبر تک، فا پیش فو، را واو پیش رو، و تکفرو، نون زبر نا، و تکفرونا، با زیر بی، با عین زبر بار، بی بار، ضاد دو زیر دن، بی بار دن. اس طریقے سے پڑھنا ہے. عین کو حمزہ کی آواز سے بچانا ہے اور عین کو قلقلے سے بچانا ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ بی بار دن. اگر یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے، یہ آگے جیم ہے، جیم کا مطلب ہے جائز، یہاں آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سٹاپ کریں گے تو پڑھا جائے گا، بہت ساکن کر دیں گے، بے بارد، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اگر آپ سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر دعات کے نیچے دو زیر ہیں، اس کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ غنہ کریں گے، نون تنوین کا اخفا ہوگا ایک الف کی مقدار، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. بے بارد. اس کے بعد ہے فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، جیم زبر جا، زا الف زبر زا، جزا. اب زا کے آگے جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کا نام مد متصل ہے، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. آگے ہے حمزہ، حمزہ پیش او، جزا او. اب یہاں پر اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء. یہ جو زا ہے، زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد والی لائن ہے میم نون زبر من، یا فا زبر یف، من یف، نون کے بعد جا ہے. اب یہاں پر ہجے میں تو نون پڑھ رہے ہیں، لیکن میم کو جب یا سے کنیکٹ کریں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، سکپ کر دیں گے. یہاں پہ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار، کیونکہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. اب میم کو یا کے ساتھ داخل کر رہے ہیں، کنیکٹ کر رہے ہیں، اور نون ساکن کے بعد یا حروف جار ملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا. مائی یف آلو، فا میں قلقلہ نہیں کرنا، عین زبر آ، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. یف آ، لام پشلو، مائی یف آلو، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، میم نون زیر من، کاف میم پشکم، منکم، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، خوا زا زیر خز، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور زا کو قلقلے سے بچانا ہے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں خیز یون، خیز یون نہیں پڑھنا، اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو مسٹیک ہو جائے گی. خیز یون، یا کے اوپر دو پیش ہیں، یون، خیز یون، اس طریقے سے پڑھنا ہے. فا لام زیر فل، فا کے بعد جا ہے، الف ہے، جب ہجے کریں گے فا کو لام سے ملائیں گے تو یا اور الف کو چھوڑ دیں گے. فا لام زیر فل، حا زبر حا، یا کھڑا زبر یا، حیا، تا دال زیر تد، دال نون پیش دن، تدن، یا الف زبر یا، تدنیا، فل حیا تدنیا. یہاں پر ہا کو کلیئر کرنا ہے، بریک پڑھنا ہے. یا کے بعد واو ہے، واو کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کے اوپر جو کھڑا زبر پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تا کو پڑھیں گے، واو کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، سائلنٹ واو ہے. واو زبر وا، اس جیم کا مطلب ہے، یہ جو الف کے بعد جیم ہے، جیم کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. جب یہاں پہ آپ رکیں گے تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھیں گے ویومل سے. ٹھیک ہے. واو زبر وا، یا واو زبر یو، ویو، میم لام زبر مل، ویومل. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، یا کے بعد واو مدہ نہیں ہے،
اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین ہوتا ہے، پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم اس کے بعد والی لائن ہے قاف زیر قی یا کھڑا زبر یا میم زبر ما قیاما تا زیر تی قیاماتی یا پیش یو را دال زبر رد دال واو پیش دو نون زبر نا یردونا حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الا لام کے اوپر مد ہے، اس کو اڑھائی الف کے برابر لمبا کریں گے، مد منفصل ہے یہ۔ حمزہ زبر آ شین دال زبر شد دال لام زیر دل اشد دل عین زبر ع دال الف زبر ذا با زیر بی عذابی، جب وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا، اشد دل عذاب، ذال کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے۔ واو زبر وا میم لام زبر مل، میم کے بعد جو الف ہے پھر الف ہے پھر لام ہے، تینوں حرف کو چھوڑ دیں گے، میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ جس لام کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ وَمَا اللَّهُ لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو وَمَا اللَّهُ با زیر بی غین الف زبر غا فا زیر فی لام دو زیر لن بغافل، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے عمبا، عین کو پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عین کو حمزہ کی آواز نہیں نکالنی چاہیے، عین میم زبر عم میم الف زبر ما عمبا، میم مشدد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تا عین زبر تا میم زبر ما تا ما لام او پشلو نون زبر نا تعملون، یومل اوپر والی لائن پہ تھا یومل، اب اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے پریکٹس کے طور پہ۔ یوم القیامتی، اس کو قیامت نہیں پڑھنا، قیامت پڑھیں گے تو بہت بڑی مسٹیک ہو جائے گی، یا چھوٹ رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، یا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ قیامتی یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا اولا حمزہ زیر ای کاف لام زبر کل لام زبر لا اولا ای کل لا، حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو سائلنٹ ہے، اس واو کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور یہ تین الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ اولائکا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اولا، وہ کہتے ہیں کہ واو پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے، اگر واو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر حمزہ کو لانگ کرتے واو پڑھتے، لیکن یہاں پر واو کو اب نہیں پڑھیں گے۔ اولائی کاف لام زبر کل لام زبر لا کلا ذال یا زر ذی نون شین زبر نش ذی نش تا زبر تا را زبر را نش تا را واو لام پشول حا زبر حا یا کھڑ زبر یا حیا اولئک الذی نشتراول، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑا جائے گا، واو کو جب لام سے کنیکٹ کریں گے ملائیں گے تو بیچ میں الف ہے پھر الف ہے، ان دونوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، ہا بریک پڑا جائے گا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور واو کو چھوڑ دیں گے، واو کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واو کے اوپر کوئی جزم یا کوئی حرکت نہیں ہے۔ آگے تا دال زبر تد دال نون پیش دن تدن یا علی زبر یا تدن یا با لام زیر بل حمزہ کھڑا زبر آ خا زیر خی را زبر را بالآخرہ تا زیر تی بالآخرتی، یہ جو تا ہے تا گول تا ہے، جس لفظ کے آپ جس لفظ پر وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس تا کو ہا سے بدل کر جب وقف کرتے ہیں ہا سے بدل دیتے ہیں، یعنی آخراتی ہے، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو بل کیا پڑھا جائے گا بالآخرہ، اس طریقے سے را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا۔ آگے زا ہے، زا جہاں پر آ جائے وہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ فا زبر فا لام الف زبر لا فلا
یا پیش یو، خا فا زبر خف، فا زبر فا، یو خفا، فا پیش فو، یو خفافو. اب اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. اولئک الذی نشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف. خا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد ہے عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، عنہم ال، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با پیش بو، عذاب، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، ہا میم پیش ہم، ولا ہم، یا نون پیش یون، صاد زبر صا، یون صا، را واو پیش رو، نون زبر نا، ینصرون. جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب نون کو عارضی طور پر وقف ساکن کریں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگی. اب آگے آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں مد عارض وقفی کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو ہم نے پہلے 9 رکوع سٹارٹ کیا تھا، 9واں رکوع. اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کل سے 10واں رکوع سٹارٹ کریں گے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. عنہم العذاب ولا هم ینصرون. صارون، صاد حروف مصالحہ میں سے پر پڑھیں گے اور آ کے اوپر پیش را پر پڑھا جائے گا. وہ مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. اور اب جو ہے ہم پڑھتے ہیں لہجے کے طور پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم.